عدلیہ کے ایک اہم فورم سے ایک استعفیٰ آیا ہے اور اس استعفے کو یہ بڑا استعفیٰ ہے، لیکن اس سے شارٹ ٹرم تو یہ بری خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ کی رائے ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کا ایک بہت اہم فورم ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 26ویں ترمیم جو جبر اور بربریت اور جبری گمشدگیوں کے ذریعے کی گئی، فارم 47 کی پارلیمنٹ جو کہ اختیار بھی نہیں رکھتی تھی، جس کو جس طرح سے لایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پارلیمنٹ کے ذریعے لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر کے اراکین پارلیمنٹ کو، لوگوں کو نہیں اراکین پارلیمنٹ کو، اور لوٹے بنا کر اور بربریت کے ساتھ یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے، جس آئینی ترمیم کی سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء افریدی ہیں۔ یہ آؤٹ آف ٹرن آئے ہیں، ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا، اور اگر آپ معیار پہ بھی دیکھیں، کرائٹیریا پہ بھی دیکھیں تو یہ پورے نہیں اترتے تھے۔ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، صرف کرائٹیریا اس وقت یہ ہے کہ کون حکومت کے ہاتھوں استعمال ہونے کو تیار ہے، کون حکومت کی سہولت کاری کرنے کو تیار ہے، کون عمران خان اور عوام پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کو تیار ہے، یہ کل کرائٹیریا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اب یہ جو ضیاء افریدی صاحب ہیں، اگر آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ دو ہی کرائٹیریاز ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ کس جج نے فیصلے زیادہ کیے ہوئے ہیں، تو پچھلے 2 سال میں منصور علی شاہ صاحب نے 10,000 کیسوں کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور موصوف ضیاء افریدی صاحب نے 4,000 کیسوں کے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے رپورٹڈ ججمنٹ، جس پہ بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس میں کسی نئے قانونی نقطے کی تشریح کی جاتی ہے، کسی قانونی نقطے کی ایسی تشریح کی جاتی ہے جو بائنڈنگ ہوتی ہے نیچے کی عدالتوں کو، اور جو اس عدالت پہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اس عدالت کے دیگر بینچز جو اس کے برابر کے ہوتے ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے، جب تک اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ اس کی کوئی مختلف تشریح نہ کر دے۔ تو رپورٹڈ ججمنٹس بھی جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کی کوئی 250 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، اور موصوف جو ضیاء افریدی صاحب ہیں ان کی کوئی 60-70 ہیں۔ تو نہ کیسز کے فیصلے اتنے کیے ہیں جتنے منصور علی شاہ صاحب نے کیے ہیں، اور نہ رپورٹڈ ججمنٹس اتنی ہیں، نہ قابلیت اتنی ہے، نہ صلاحیت اتنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز تھی آؤٹ آف ٹرن لگانے کی، اور وہ اب پچھلے 4-5 ماہ میں آپ کو نظر آ گئی ہے کہ وجوہات کیا ہیں۔ تو 26ویں ترمیم کے اندر ایک تو چیف جسٹس ضیاء افریدی کو لگایا گیا اور طریقہ کار تبدیل کیا گیا، ورنہ منصور علی شاہ صاحب نے بننا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل 9 کی گئی ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن میں اب 13 ممبران ہیں، اور 13 ممبران میں کون کون ہیں؟ 5 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ضیاء افریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب، اور 2 حکومت کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، اور 2 ہیں اپوزیشن کے یعنی پی ٹی آئی کے۔ یہ ہو گئے 9۔ اٹارنی جنرل پاکستان ہے، وفاقی وزیر قانون ہے، اور 7 اختر حسین شاہ صاحب جو ہیں، وہ اختر حسین شاہ جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں وہ ہیں، اور ایک خاتون ہے جن کو اسپیکر نے، نون لیگ کے اسپیکر نے لگایا ہے۔ تو حکومت نے اس طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں نون لیگ کی اکثریت ہو، اور یہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اب یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے؟ یہ ہائی کورٹ کے اندر جو جج بھرتی ہونے ہیں، جو وکیلوں نے ججز بننا ہے، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا۔ ہائی کورٹ سے کون سے جج سپریم کورٹ میں آنے ہیں، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا۔ اور آئینی بینچ سپریم کورٹ میں کون سا بنے گا اور ہائی کورٹ میں کون سا بنے گا، یہ فیصلہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ تو یہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کون ہوں گے، 3 میں سے کون چیف جسٹس، یہ بھی فیصلہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فورم ہے۔ اب اس فورم میں یہ ہوا کہ اب تک جب سے ضیاء افریدی چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، جب نون لیگ نے چاہا کہ وہ اجلاس بلائے، انہوں نے اجلاس بلایا، نون لیگ نے جس کو جج لگانا چاہا وہ جج لگا، اور خود جسٹس ضیاء افریدی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مداخلت ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جسٹس اعجاز انور کو لانا چاہتا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، دوسرے نمبر والے کو، لیکن حکومت جسٹس شکیل خان کو لے آئی، میرے پاس ووٹ نہیں تھے تو حکومت اپنی مرضی کا جج لے آئی 4تھے نمبر والا، ورنہ میں دوسرے نمبر والے کو لانا چاہتا تھا۔ پھر جسٹس ضیاء افریدی نے کہا، جو کہ جھوٹ ثابت ہوا، اٹارنی جنرل نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا، جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو بات کی کہ سرفراز ڈوگر ٹرانسفر ہو کے ضرور آئے ہیں لیکن وہ سینئر نہیں ہیں، وہ چیف جسٹس اسلام آباد کو نہیں بن سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اٹارنی جنرل نے میرے ساتھ اتفاق کیا، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس میں بھی یہ بے بسی سامنے آ گئی کہ ضیاء افریدی صاحب کا کال آف فیل میں تضاد ہے، وہ کہتے کچھ اور ہیں اور اٹارنی جنرل نے اس کی تردید کر دی، اور کوئی تردید اس کے بعد جواب کوئی ضیاء افریدی صاحب کا نہیں آیا کہ نہیں اٹارنی جنرل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ منٹس ہیں، آج تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے منٹ سامنے نہیں آئے کہ چاہے وہ آئینی بینچ ہو کیسے بنے ہیں، ہائی کورٹ میں جج کیسے لگے ہیں، سپریم کورٹ میں جج کس کرائٹیریا پہ لائے گئے ہیں، کوئی چیز نہیں آئی آج تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کوئی منٹس نہیں آتے، ایک پریس لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ لاسٹ میٹنگ تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، جس میں 8 جج سپریم کورٹ میں لائے گئے، 7 جج لائے گئے، ہاں 7 جج لائے گئے۔ ان 7 ججز میں اس میں ایک مسئلہ بن گیا تھا، 2 مسئلے بن گئے تھے۔ ایک یہ ہوا کہ
جب بات آئی لاہور ہائی کورٹ کی تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی ان کو سپریم کورٹ نہیں لایا جا سکتا. ان کو اس لیے نہیں لایا جا سکتا کیونکہ میں ان کے بارے میں پہلے رائے دے چکا ہوں کہ ان کو کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بنایا گیا اور علی نیلم کو بنایا گیا, اور ان دو جج کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی صلاحیت, ان کا کردار, یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں جس کہ ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا جائے. تو یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ اگر یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں مان سکتے تو یہ سپریم کورٹ کے جج کیسے مان سکتے ہیں, لہٰذا یہ اب ان کے بعد والے جو جج ہیں یعنی چوتھے نمبر والے جو جج ہیں ان سے شروع کر کے اور آپ جو 5 جج ہیں ان میں سے آپ لاہور ہائی کورٹ کے ان 5 میں سے 2 ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائیں گے. لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے معاملہ یحییٰ افریدی صاحب نے ڈیفر کر دیا. بھائی اگر آپ نے ایک سٹانس ہے آپ کا تو آپ اسی وقت آپ لے آتے ادھر سے 2 جج لاہور ہائی کورٹ سے کوئی اور اپرائٹ جج لے آتے, لیکن نہیں لے گئے, ڈیفر کر دیا. اور اب آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ انہوں نے ڈیفر یحییٰ افریدی صاحب نے کیوں یہ معاملہ کیا. دوسرا مسئلہ یہ بنا, اور اس میں یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا اختر حسین شاہ نے. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو نام آئے تھے ججز کے جو سپریم کورٹ میں جج کے لیے, وہ عامر فاروق صاحب کا نام تھا. اس میں ان کا عامر فاروق صاحب کے بعد نام تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کا, اور اس کے بعد تھا محسن اختر کیانی صاحب کا. تو اس پہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی سینئرٹی کا معاملہ طے نہیں ہوا اور میں اتفاق نہیں کرتا اس سینئرٹی سے, تو یہ نام نہیں آنا چاہیے تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کا. اور یہی بات کی اختر حسین شاہ نے جو ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور اسی طرح سے بات کی جمال خان مندوخیل صاحب نے. اس پہ یہ ہوا کہ 6 ووٹ تھے حکومت کے پاس, ان کو 7 ووٹ چاہیے تھے. یحییٰ افریدی صاحب نے ووٹ ڈال کے اور عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے آئے. حالانکہ اس وقت یہ بات ہوئی اور 4 ممبرز نے بائیک آؤٹ کیا تھا, منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ کیوں سپریم کورٹ میں جج لا رہے ہیں. لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے کہا میں نے لانے ہی لانے, ظاہر ہے نون لیگ جو چاہ رہی ہے یحییٰ افریدی صاحب وہی کر رہے ہیں. اب یحییٰ افریدی صاحب نے کیا کیا کہ عامر فاروق صاحب کو اوپر لے آئے, حالانکہ خود یحییٰ افریدی صاحب کی جو حکومت کی ٹیم ہے, جو یحییٰ افریدی صاحب اور حکومت ایک ہی چیز ہے, گھر کی بات ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کے جو اپنے گروپ کے ہیں جمال خان مندوخیل, ان کے اپنے ساتھ جو حکومت نون لیگ اور یہ سب ایک ہیں, یحییٰ افریدی صاحب اور پاکستان بار کونسل, ان کے ممبر بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نہ کریں. آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ حکومت کے حامی جج جمال خان مندوخیل صاحب, جن کے بارے میں پرسپشن ہے کہ حکومت کے بہت شدید حامی ہیں, اور حکومت کے گھر کے بندے اختر حسین شاہ پاکستان بار کونسل کے ممبر, جہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو آپ ڈیلے کر دیں, وہاں پہ بھی یحییٰ افریدی صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جہاں پہ حکومت کے اپنے لوگ حکومت کے ساتھ چھوڑ گئے تھے, اور یحییٰ افریدی صاحب لے آئے عامر فاروق صاحب کو. اب ان 2 چیزوں پہ اسٹینڈ لے گئے اختر حسین شاہ صاحب کے, ایک کہ لاہور ہائی کورٹ کے ان 2 ججوں کو نہ لایا جائے, شجاعت علی خان کو اور علی باقر نجفی کو. نون لیگ ان کو لانا چاہتی ہے, علی باقر نجفی صاحب کو خاص طور پر. اور ادھر سے یہ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ بھی اختر حسین شاہ اسٹینڈ لے گئے. تو وہ معاملہ وہاں پہ تو خیر ایک جگہ پہ تو ووٹ دے کے اور یحییٰ افریدی صاحب لے آئے عامر فاروق صاحب کو. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ اختر حسین شاہ صاحب آج مستعفی ہو گئے ہیں, یعنی ایک ممبر 13 میں سے مستعفی ہو گیا ہے اختر حسین شاہ. اب ان کی جگہ نون لیگ کا حامی ایک اور جج, ایک اور وکیل پاکستان بار کونسل نامزد کرے گی. کوئی بھی نون لیگ کے گھر کا بندہ جو بالکل نون لیگ کے بغیر سانس بھی نہ لیتا ہو وہ لگے گا اور وہ ووٹ ڈالے گا, اور اس طرح سے علی باقر نجفی صاحب بھی سپریم کورٹ کے جج بن جائیں گے, اور ادھر سرفراز ڈوگر بھی چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ بن جائیں گے. اور یحییٰ افریدی صاحب ڈرامہ کرتے رہیں گے, اوہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں, اور میں نے تو خلاف ووٹ ڈالا ہے, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو وہ یہ ڈرامہ کرتے رہیں گے, وہ یہ اداکاری اور فنکاری کرتے رہیں گے. اور نون لیگ کے مرضی کے 2 جج ہائی کورٹ سے آ جائیں گے, اور نون لیگ کی مرضی کا سرفراز ڈوگر وہاں پہ لگ جائے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سرفراز ڈوگر جو اسلام آباد کورٹ میں ہیں اس کو جسٹس یحییٰ افریدی نے آن کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ کہ ایک پنجابی بولنے والا جج آ گیا ہے, ایک پشتو بولنے والا جج آ گیا ہے, ایک بلوچی بولنے والا جج آ گیا. آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان کی سوچ ہے کہ خوشیاں مناؤ کہ زبان کی بنیاد پہ جج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آبادی کورٹ میں ہے. حالانکہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ یہ کون سے جج لائے گئے ہیں, کیوں لائے گئے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے جج بھرتی کروائے یہاں پہ انعام امین مناس اور یہ جج اعظم جو سیشن جج تھا وہ جس طرح سے آئے, جس طرح سے باقی ہائی کورٹس میں آئے, یہ میں بار بار حوالہ دیتا ہوں کہ اسد ملک صاحب جو ڈان کے رپورٹر ہیں انہوں نے اپنے بلاگ میں کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جو جج لگائے گئے ہیں, جو وکیل جن کو جج بنایا گیا, ان سے پیسے پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ مانگے کہ آپ کو ہم جج لگا رہے ہیں, اتنے پیسے آپ دیں, جو کہ کروڑوں اربوں میں ہوں گے.
اور انہیں کہا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ پیسے تو آپ 4-6 مہینے میں پورے کر لیں گے تو آگے تو آپ کی بچت ہی بچت ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ آپ کے اور ہمارے ملک کی حالت ہے جسٹس یحییٰ خان کے دور میں, کہ جسٹس یحییٰ خان جن لوگوں کو جج لگوا رہے ہیں ان کے بارے میں رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے لے کے ان کو جج لگایا گیا ہے اور ان کو کہا کہ 4-6 مہینے میں تم پورے کر لو گے, یعنی پیسے پکڑو گے, فیصلے کرو گے پیسے پکڑ کے, اور اس کے بعد تمہارے مزے ہو جائیں گے, باقی تو تمہاری بچت ہی بچت ہے, اتنے پیسے تو تم 4-6 مہینے میں کما لو گے. اس بات پہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی اگر تھوڑے سے بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے, 3% بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے تو وہ فل کورٹ بٹھا دیتے کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ پیسے دے کے جج لگے, وہ انکوائری کرواتے, JIT بناتے, تحقیقات کرواتے, لیکن نہیں, وہ کوئی اس چیز کے لیے تھوڑی آئے, وہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے تھوڑی آئے ہیں, وہ تو جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ جو اختر حسین شاہ نے استعفیٰ دیا, اب پاکستان بار کونسل اپنا نیا ممبر نامزد کرے گی, وہ آ کے ووٹ ڈالے گا, لاہور ہائی کورٹ سے بھی نون لیگ کی مرضی کے جج آ جائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جسٹس ڈوگر چیف جسٹس مستقل بن جائیں گے, ابھی بھی وہ قائم مقام ہے. آپ اندازہ لگائیں یحییٰ افریدی صاحب کا, جو بڑے دعوے دار ہیں کہ بڑی عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے, اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ دوسرے نمبر کے جج کو لانا چاہتے تھے, حکومت نہیں مانی تو وہ لے آئے, ان کو لانا پڑا دوسرے نمبر کے جج کو, چوتھے نمبر کے جج کو, دوسرے نمبر کے جج انور صاحب کو نہیں. اتنے انڈیپینڈنٹ ہے آپ کی عدلیہ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر کو قائم مقام بنا دیا گیا ہے, جو یحییٰ افریدی صاحب یہ ڈرامہ کرتے رہے کہ وہ اس حق میں نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ کے تیسرے نمبر کے جج جو تھے ان کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا ہے, جو کہ نہیں ہو سکتا تھا. یحییٰ افریدی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا تمام ججز آئینی بینچ کے لیے ان کو نامزد کیا جائے اور ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کو اناؤنس کیا جائے, وہ بھی ان کی بات نہیں مانی گئی. سندھ ہائی کورٹ میں بھی ان کی بات نہیں مانی گئی. ججز جو مطلب اندازہ لگائیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہے. اس سے بڑی مداخلت کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی, اور آپ کرنے اس لیے چاہتے تھے کہ آپ صرف اپنا دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, ورنہ تو آپ سہولت کاری کر رہے ہیں نون لیگ کی اور اس نظام کی. اب یہ جناب ہونے یہ جا رہا ہے, شارٹ ٹرم یہ بری خبر ہے کہ نون لیگ اپنے حامی, اپنے گھر کے, اپنے جن کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہوگی وہ جج لے کے آ رہی ہے نون لیگ لاہور ہائی کورٹ سے, اور نون لیگ اور یہ نظام بنوانے جا رہا ہے یہ سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ ہے شارٹ ٹرم بری خبر کہ, اور یہ جو ہے یہ انتظار حسین پنجوتا نے صحیح ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو اختر حسین شاہ ہیں تو ہر بربادی اور تباہی میں یہ شامل تھے ان کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ اور یحییٰ افریدی اور انسانوں کے ساتھ. یہ سارے جج جو ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو جج 40-45 لائے گئے ان سب میں یہ اختر حسین شاہ ساتھ تھے. ایک بات پہ اوپر اڑ گئے اور یہ ڈرامہ کیا گیا اور استعفیٰ دے دیا. بھئی آپ کھڑے رہتے نا, آپ نے استعفیٰ کیوں دیا ہے, آپ ووٹ ڈالتے, آپ کھڑے, اب آپ کے مستعفی ہونے سے وہ آپ نے سہولت کاری کی. تو یہ اختر حسین شاہ صاحب نے اتنا چڑھائے نہیں جو لوگ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ کی تباہی کے مجرموں میں بڑا ایک مجرم جو ہے وہ اختر حسین شاہ ہے. اب یہ بڑے انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے, اب یہ بڑے دعوے کریں گے میں نے استعفیٰ دے دیا, ہمیشہ کہیں گے میں نے استعفیٰ دے دیا, ہاں 45 جج لگوا کے میں نے استعفیٰ دے دیا, اللہ کی شان ہے. مطلب یہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں اور بیوقوف سمجھتے ہیں یہ اختر حسین شاہ اور یہ سارے.